فیصہ اس کے لیے آ جاتا ہے رحمت کا. 70,000 فیصہ رحمت کا آ جاتا ہے. اور پھر کیا ہے، ایک بات ضروری یاد رکھو، اللہ کرم کرے ہمارے ملک میں کافی بہتری ہوگی، لیکن کمی ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ مستوراتوں کا ایک خیال ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو کیا کہتی ہیں جب بھی انسان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ فیصلے کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے. تو جب وہ کہتے کہ ہم تو اس کی وجہ سے پوٹے گئے ہیں، جتپا ہو گئے، برباد ہو گئے، تو جڑی عورتیں یہ کہتی ہیں وہ نوری مخلوقات کہنے والی ہوتی ہے. 70,000 ایک دو نہیں ہوتے، 70,000 کہنے والی ہوتی ہے آمین ایسے ہی ہو جائے. پھر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں، ذرا ہمارے لیے کوئی دعا کرو، ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے، یہ ہو گئے. لیکن یہ شریعت کے خلاف کوشش یہ کرو کہ جتنے بھی اپنے اپنے گھروں میں تبلیغ کرو کہ کم از کم آئیں اور کچھ پڑھیں بجائے ہاں رونا باعث رحمت ہے اس صورتحال میں کہ جس میں آواز نہ نکالا جائے، بین نہ کیا جائے، اس میں باعث رحمت ہے. اور بین پھر کا رونا پیٹنا کرلانا یہ سخت منع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی مجھے پہلے بھی علامہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ مختصر ٹائم ہوتا ہے، یہ موضوع تو ایسا ہے میں اگر چلاتا رہوں گا، لیکن کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی ماشاءاللہ اچھی گزر گئی، اور یہ ایک ہمارے علاقے میں بڑے مقام والے آدمی سے، ایک افسر سے، افیسر سے، اب دنیا سے چلے گئے، اور یہ مقام والا آدمی دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مال عطا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طویل بیماری میں ہو کر فوت ہوتا ہے اس کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے اور میری مختار حاضری قبول فرمائے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسلام ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہے وہ میں دور کر کے اپنے مقرر کو بلاؤں گا. راجہ اسلام اکثر اوقات دیکھنے سننے میں آیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے کم علم کم عقل لوگ، جو آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کی چہ گوئیاں ہوتی ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت میں آ گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، اس کو اللہ نے گناہوں کی سزا دی ہے. تو برادران اسلام سنو ایک حدیث، ایک واقعہ کو سنانے کے بعد میں اپنے مقدر کو بلاؤں گا، دعوت دوں گا. برادران اسلام ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے شادی کی، ان کی اہلیہ محترمہ بڑی ان کی فرما بردار اطاعت گزار تھی. برادران اسلام عرصہ دراز گزر جاتا، وہ صحابی رسول ایک دن دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو بلا کر کہا کہ آپ نے میری اتنا اچھا خدمت کی ہے، اطاعت گزاری کی ہے، فرما برداری کی ہے، میرا دل بڑا خوش ہے، تو لہذا میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ تو جو چاہے مانگنا چاہتی ہے مانگ لے. برادر احترام بڑی حیرت کی بات ہے. صحابی رسول نے خوشی کے عالم میں کہا کہ جو مانگنا چاہتی ہے مانگ. تو برادر اسلام ان کی اہلیہ محترمہ نے ان سے طلاق مانگ لی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی اطاعت گزار فرما بردار میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا مطالبہ کر دیا. برادر اسلام صحابی رسول نے کہا اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر اس چیز کا فیصلہ کریں گی. برادران اسلام دوسرا دن آتا ہے، دونوں گھر سے رخصت ہوتے تو جاتے ہوئے راستے میں ان صحابی رسول کو ٹھوکر لگتی ہے. ٹھوکر لگنے کی وجہ سے صحابی رسول گر جاتے، ان کا پاؤں مبارک زخمی ہو جاتا ہے اور پاؤں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو برادران اسلام جب ان کی اہلیہ محترمہ نے انہیں اٹھایا اور کہا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں جانا، جیسے آپ 1000 مرتبہ جائیں، اس جو میں نے مطالبہ کیا ہے طلاق کی گھر سے نہیں جانا. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کل تو آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا اور آج کہہ رہی ہے کہ واپس چل پلٹو. میں حیران ہوں وجہ کیا ہے. تو ان کی
نے کہا کہ عرصہ دراز گزر چکا ہے, میں سوچ رہی تھی, میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کبھی بھی بخار نہیں ہوا, کبھی بھی سر درد نہیں ہوا, تو لہذا میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ نعوذ باللہ آپ کہیں بے ایمان تو نہیں ہو گئے, آپ ایمان سے خالی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کسی بیماری سے آپ کو مبتلا نہیں کیا. برادران اسلام, انہوں نے کہا کہ آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ٹھوکر لگائی, جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں مبارک زخمی ہوا اور پاؤں مبارک سے خون رسنے لگا. تو مجھے سمجھ آ گئی ہے, میں جان چکی ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ایمان کو محفوظ کیا ہوا ہے. برادر اسلام, میرے ماموں جان ایک طویل موذی مرض سے مبتلا ہو کر لڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے, شہادت صدیقی لے کر جا رہے ہیں. برادران اسلام, انہوں نے اپنی ساری زندگی اس فیلڈ میں گزاری, اپنے لوگوں میں گزاری ہے. تو برادران اسلام, اگر کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہو, کوئی لین دین ہو, یا کسی کے ساتھ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میری ماموں جان کی, تو برائے مہربانی ہر ایک نے اس گلی سے گزر کر جانا. تو آج کے دن کے وساطت سے آج سب کے سامنے کشادہ دلی سے, فراخ دلی سے میری ماموں جان کو ہر ایک نے اس گلی سے گزر کر جانا. برادران اسلام, وقت کافی بیت چکا ہے, ٹائم اتنا مختصر ہے, تو میں مختصر سے ٹائم میں, کیونکہ ہماری مجلس میں حضرت علامہ میاں غلام ربانی صاحب تشریف لائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. قید نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے, ہر پہ پریشان نہ ہے اہل نظر کے حضور, اور خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم, عشق ہو جس کا وجود اور فقر ہو جس کا جسود. زینت مجلس, علماء کرام اور میرے معزز سامعین و ناظرین, آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک مخصوص اور پسندیدہ بندے کو, جس کے لیے خدا نے یہ دن اپنی ملاقات کے لیے چنا ہے, ہم میں سے ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس گاڑی کو انبیاء نے بھی عبور کیا ہے, اولیاء نے بھی عبور کیا ہے, اور عامۃ الناس نے بھی اس کو عبور کیا ہے. دعا ہے کہ باری تعالیٰ مرحوم مغفور محمد بشیر صاحب کے اخروی سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے, اور سوگوار خاندان کو, محمد اخلاق صاحب کو جو ان کے برادر اصغر ہیں, اور ان کے بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہمارا آنا, جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے چل کے آئے ہیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم, اگر آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک اگر توحید کی پہچان کرنی ہو اور رسالت کی پہچان کرنی ہو, ہر بندے نے یہی کوشش کی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور خدا کو پانے کے دو چینل ہیں, دو ذرائع ہیں, ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد. حقوق حق کی جمع ہے. حق وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کا فرض ہوتا ہے, دوسرے کا حق ہوتا ہے.
مثال کے طور پہ ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے. استاد کی عزت کرنا یہ اس استاد کا حق ہے اور ادھر اس کے طالب علم شاگرد کا فرض ہے. اسی طرح بچے کا استاد کی بارگاہ سے یہ حق ہے کہ استاد اپنے منصب، جو استاد کا منصب ہے، اپنے منصب جلیلہ کے فرائض جو ہیں اس کو ادا کرے، اس کا حق ادا کرے. تو بچہ جب استاد سے فیض لیتا ہے، یہ اس کا فیض لینا یہ بچے کا حق ہے، اور باپ کا استاد کا اس حق کو کما حق ہو اس تک پہنچانا یہ استاد کا فرض ہے. جب انسان اپنا حق فرض پورا کرتا ہے، حق از خود پورا ہوتا چلا جاتا ہے. حاضرین محترم، ایک ہیں حقوق اللہ، ایک ہیں حقوق العباد. حقوق العباد میں اگر کمی رہ جائے، انسان نہ مخلوق کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے. تاریخ میں اولیاء کو دیکھ لیں، انبیاء کو دیکھ لیں، تاجدار کائنات نے مسلمانوں میں نہیں، کافروں میں 40 سال گزارے ہیں کافروں میں. اور 40 سال جو گزارے، 40 سال گزارنے کے بعد پیغمبر اسلام اپنی اس جمع پونجی کو لے کر کوہ صفا پہ جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اے مکہ والو، میں اس کوہ صفا پہ تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، اس صفا کی چوٹی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہے، کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہے پیغمبر اسلام، آپ نے 40 سال جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، لہذا یہ بات بھی سچی ہو. میرے آقا نے فرمایا، اس حد تک میری بات پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس حد تک میری بات پہ آپ یقین کرتے ہیں، تو اسی یقین کی بنیاد پر یہ بات بھی مان لو کہ میرا اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں. تو جس نے اس کوہ صفا کے مقام پر نبی کی بات کو تسلیم کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، وہ ابو بکر و عمر ہو گئے، اور جس نے جٹلا دیا وہ ابو جہل اور ابو لہب ہو گیا. بات کرنے کا مقصود یہ تھا، حقوق العباد سے بات چلی تھی. حقوق العباد اگر پورے ہو جائیں تو انسان اللہ کا بھی پیارا ہو جاتا ہے، اس کے رسول کا بھی پیارا ہو جاتا ہے. صحیح مسلم شریف سے حقوق العباد کی بات کرنے جا رہا ہوں. کتاب الرقاق، باب اصحاب الغار الثلاثہ، امام مسلم نے باب باندھا ہے. فرمایا وہ جو 3 شخص اپنے گھر سے نکلے تھے، ان سے کہا کہ اصحاب الغار، 3 غار والے 3 بندے. اور وہاں امام مسلم نے کہا، انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک تو اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرتا ہے، مولا میری زندگی کی کوئی جو نیکی تو نے قبول کی ہے اس کے صدقے میری بخشش فرما. یا انسان کسی ولی کا وسیلہ پیش کرتا ہے، باری تعالیٰ فلاں کے وسیلے سے مجھے سرفرو فرما دے، میری بخشش فرما دے. یا انسان نبی کے وسیلہ کا سہارا لیتا ہے، قرآن کا سہارا لیتا ہے. یہ سارے وسیلے ہیں، وسائل ہیں. بات جو کرنے لگا ہوں، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ روایت کرتے ہیں، ایک روز میرے آقا نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جمع کر کے پہلی قوموں میں سے ایک قوم کا واقعہ پیش کیا. پہلی قوموں میں سے، اقوام میں سے ایک قوم کا واقعہ پیش کیا کہ فلاں قوم کے 3 بندے اپنے گھر سے نکلے، کسی کام کے لیے گھر سے نکلے، اور جب وہ جنگل میں پہنچے، پہاڑوں میں پہنچے، بہت بڑی غار تھی، اس غار میں انہوں نے پناہ لی. جب آندھی شدید ہو گئی، بارش شدید ہو گئی، انہیں وہاں رات کو سٹے کرنا پڑ گیا، انہیں وہاں رات کو رکنا پڑ گیا. ان تینوں نے وہاں پہ سٹے کر دیا. بات کر رہا تھا اللہ کو پانے کہ مخلوق کے حق پورے بندہ کرے تب خدا ملتا ہے. تب پتھر بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں، سمندر بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، دریا بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ان 3 بندوں نے جب رات کو پناہ لی، رات کو شدید بارش ہوئی، آندھی چلی. اس شدید بارش کی وجہ سے ایک بہت بڑا پہاڑ اوپر سے گر کے وہ جو غار کا منہ تھا اس کے اوپر آگے کھڑا ہو گیا اور تاریکی چھا گئی، دروازہ بند ہو گیا. وہ تینوں مسافر بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا، اب کیا بنے گا؟ ہم گاؤں محلے سے بھی دور ہیں، علاقہ سے بھی دور ہیں، لوگ ہماری آواز کو بھی نہیں سن سکتے، کس کو پکاریں؟
اس کو پکارتے ہیں جس کو پکارنے سے جو ہر بندے کی پکار ہر مقام پہ سنتا ہے۔ ان تینوں نے کہا، ایک نے کہا باری تعالیٰ جب میں زندہ تھا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میرا ایک کام یہ تھا کہ میں نے اپنی معاش کے لیے اپنا جو ذریعہ رکھا ہوا تھا وہ بکریاں تھیں، بکریاں میں نے پالی تھیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے میں بکریاں چراتا تھا، اور میرا عمل یہ تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کبھی تہجد پڑھی ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ آج ہم مخلوق کو نظر انداز کر کے صرف نمازیں پڑھ کے رب کو پانا چاہتے ہیں۔ لوگوں، مخلوق کو نظر انداز کر کے رب نہیں مل سکتا۔ اس بندے نے کہا میں دن کو بکریاں چراتا ہوں، اور جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے بکریاں واپس لاتا ہوں، بکریوں کا دودھ دوتا ہوں، بکریوں کا دودھ دو کے اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں، اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں، بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں۔ پھر ایک روز ایسا ہوا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اتھینٹک کتاب ہے، قرآن کے بعد آپ نے فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں اس شخص نے کہا کہ ایک روز بکریوں کا مجھے جو گھاس تھا وہ مجھے کہیں قریب نہ ملا، میں بکریوں کو دور لے گیا چراتا چراتا، میں وہاں سے رات کی تاریکی میں پلٹ کے آیا، میرے ماں باپ سو گئے تھے اور بچے ابھی تک نہیں سوئے تھے، بچے ابھی تک نہیں سوئے تھے، میں نے آ کر بکریوں کا دودھ دویا اور برتن میں دودھ لے کر اپنی ماں کے اور باپ کے سرانے کھڑے ہو گیا۔ بچے جاگ رہے ہیں، بچے چیخ و پکار کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو نظر انداز نہیں کر رہے۔ آج بچے تو دور ہیں، بیوی آ جائے، انسان بیوی کی بات کو تسلیم کرتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ ویٹ کرتے رہے حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو گئی۔ صبح کے وقت انہوں نے جب ان کے ماں باپ جاگے، پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ اس بندے نے کہا مولا میں نے یہ کام فقط تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر یہ میرا کام تیری رضا کی خاطر ہے تو اس پتھر کو تو سائڈ پہ کر دے۔ خدا نے اس پتھر کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا۔ وہ تین ساتھی کہتے ہیں پتھر اتنا سائڈ پہ ہوا کہ ہم نے آسمان کو دیکھ لیا، آسمان کو دیکھ لیا۔ پھر دوسرے نے کہا باری تعالیٰ دنیا کے اندر ایک دفعہ مجھے بدکاری کرنے کا موقع ملا تھا۔ ارے نوجوانوں، ارے بزرگوں، دوستو، یہ دنیا فانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے بدکاری کرنے کے اوپر میں حاوی ہو گیا، میں حاوی ہو گیا کہ میں بدکاری کر سکتا تھا۔ جب بدکاری کرنے لگا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اسی وقت میں نے بدکاری سے اپنا دامن دور کیا، اپنے دامن کو بچا کے میں نے خدا کی پناہ لی اور کہا مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بدکاری سے بچا لیا ہے، اگر مولا وہ کام وہ جو میرا کام تجھے پسند آیا ہے وہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، مولا اس کام کے صدقے اس پتھر کو سائڈ پہ کر دے۔ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے پتھر پھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، پھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا۔ تیسرے نے کہا باری تعالیٰ دنیا کے اندر میں نے بھی ایک کام کیا تھا۔ پوچھا وہ کون سا کام تھا؟ میں نے بھی ایک دنیا کے اندر کام کیا تھا، مولا وہ کام یہ تھا میں نے ایک دفعہ اپنے کھیتوں کی پرورش کے لیے، اپنے کھیتوں کو کاشت کرنے کے لیے ایک مزدور رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا؟ ایک مزدور رکھا تھا، اور جب اس مزدور نے اپنا کام کمپلیٹ کر دیا میرے آقا نے فرمایا آت الاجیرہ اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ اے مسلمانان اسلام، اے خدا فرزندان توحید، فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ پیغام دیا میرے آقا نے کہ مزدوروں کا بھی خیال رکھنا، میری مخلوق میں جو مزدور ہوں گے ان کا بھی خیال رکھنا۔ اب اس میں ہوا کیا، اس نے کہا کہ جب اس مزدور نے کام مکمل کر دیا، جب کام کمپلیٹ ہو چکا، اس کے بعد اس مزدور نے مالک کے پاس آیا، یعنی میرے پاس آیا مزدوری مانگنے کے لیے۔ جب مزدوری مانگنے کے لیے میرے پاس آیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس نقدی نہیں تھی، میرے پاس نقد اماؤنٹ نہیں تھی۔ میں نے وہ جو چاول تھے جو کاشت کیے ہوئے تھے ان چاولوں کو میں نے اٹھایا اور سارے کے سارے چاول، اپنی بچت بھی نہیں رکھی، اپنے لیے بھی چاول نہیں رکھے، میں نے وہ سارے کے سارے چاول اٹھائے اور اس مزدور کو دے دیے۔ مزدور نے آگے سے مسکرا کے کہا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہ آپ اپنے لیے استعمال کرو،
مجھے نقدی دو, میرا حق ہے, مجھے نقدی دو. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس نقدی نہیں ہے, یہی چاول لے جاؤ. انہوں نے کہا کہ چاول میں نہیں لے کے جاتا. وہ مزدور ناراض ہو کر چلا گیا. وہ مزدور ناراض ہو کر چلا گیا. جب دور گیا, کافی عرصے کے بعد وہ واپس آیا. وہ شخص کہتا ہے میں نے ان چاولوں کو میں نے بازار میں بیچا, اور وہاں سے میں نے ایک گائے خریدی, ایک بکری خریدی, وہ میں گھر لے آیا. تھوڑے عرصے کے بعد ان بکریوں سے پھر بچے پیدا ہوئے. کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ایک پوری گاڑی بکریوں اور گایوں سے بھر گئی. اتنے میں کافی عرصے کے بعد وہ شخص پلٹ کے آیا. اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے, وہ بڑھاپے میں چلا گیا تھا. اس وقت اس نے کہا میں وہی مزدور ہوں, میں آپ کے پاس اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں, مجھے میرا حق دیجئے. اس نے کہا یہ جو گاڑی میں جتنی بکریاں چلتی ہیں, وہ جو چاول آپ کا حق تھا, میں نے وہ چاول بازار میں دیے, بازار میں سیل. روایات میں آتا ہے کہ 100-150 گائے تھی اور 300-400 بکری تھی. وہ ساری کی ساری اس نے حوالے کی اور اس شخص کو دے دی. ایک بکری کا بچہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا. اس شخص نے کہا باری تعالیٰ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے, میں نے اس مزدور کا حق اتنے عرصے کے بعد بھی نہیں بلایا, مولا اگر تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے تو تو مجھے معاف فرما, اس پتھر کو سائڈ پہ کر دے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. کہتے ہیں کہ پتھر سائڈ پہ ہو گیا, ہم تینوں وہاں سے باہر نکل آئے. اب یہاں حاضرین میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا انہوں نے وہاں نمازوں کا وسیلہ پیش کیا؟ اگر پہلے چاولوں کی بات ہوئی ہے وہ بھی مخلوق کا حق ہے, اگر ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے وہ بھی مخلوق خدا کی خدمت ہو رہی ہے. اسی طرح اگر بدکاری کو چھوڑا جا رہا ہے وہ بھی مخلوق کا احترام ہے. اگر آپ کسی سے بدکاری کرتے ہو, اگر بدکاری کرتے ہو تو مخلوق بھی برباد ہوتی ہے, مخلوق بھی بدنام ہوتی ہے, خدا بھی بدنام ہوتا ہے. تو لوگوں انہوں نے تینوں کام وہ کیے ہیں جو سوسائٹی کے کام ہیں, جو معاشرے کے کام ہیں. معاشرے وہی آباد ہوتے ہیں, معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جن معاشروں کے اندر حقوق العباد کا خیال رکھا جاتا ہے, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. انسان وہ اسی لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, خواہ کتنا ہی ہوتا ہے جیسے موزکا, کتنے آپ کے سامنے بڑے بڑے نقطے بیان کرنے والا ہو, بڑی بڑی لچے دار تقریر کرنے والا ہو, آدمی اس کو نہ جانیے گا, خواہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے دیش میں خوف خدا نہ رہا. بندے کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب بندے کے سامنے انسان کو غصہ آئے, تو غصے میں بندے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. جب بندے کے پاس مال آ جائے, پیسہ آ جائے, سرمایہ آ جائے, اقتدار آ جائے, طاقت آ جائے, پھر بندے کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کا اب بیہیویئر کیسا ہے. جب یہ غربت میں تھا اس وقت اس کا بیہیویئر کیسا تھا, اب امیری میں ہے, امارت میں ہے, اب اس کا بیہیویئر کیسا ہے. تو خدا کو پانے کے لیے سب سے جو آج کے اس مجلس کے اندر, اس ریفرنس کے اندر, تاغوتی ریفرنس کے اندر جو ہم نے بات سمجھی ہے, مخلوق کی خدمت کرنے سے انسان کو خالق ملتا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کو حق ادا کر کے اللہ کی ذات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہماری ڈاکٹر بشیر صاحب ہم سے ملاقات کرتے تھے, ملتے تھے, مسکرا کے بات کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپری سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے. اس ساری مخلوق میں جتنے یہاں جنازہ میں لوگ شریک ہیں, کوئی مولا ایک بندہ ایسا ہوگا, کوئی ایک تو ہوگا جس کو تو پسند کرتا ہوگا. کسی کے روزے تجھے بڑے پسند آئے ہوں گے, کسی کے اخلاق کو پسند کرتا ہوگا, کسی کی سخاوت کو پسند کرتا ہوگا. مولا اپنے اس بندے کے صدقے ان سارے نمازیوں کو بھی بخش دے اور مرحوم کو بھی بخش فرما, اور ان کے بچوں کو, بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما. ما علیہ الا البلاغ.
اور مجھے وہ بھی واقعہ یاد آ گیا کہ ایک گنہگار نے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، تو بہت جلدی ہو گیا اور بچہ گیا۔ وہ جانور تھا، تو کتنے جانور ان کی میڈیسن سے وہ ٹھیک ہوئے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہوں نے یہ بیماری جو تھی اتنی لمبی، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث کی روح کے مطابق ان کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور ہم بھی خوش قسمت ہیں جو ان کی نماز جنازہ میں شامل ہیں۔ نوجوان آدمی تھے، بہت دکھ ہوا، ہر ایک کو دکھ ہے۔ اور میں ان کے بیٹے جاوید حکیم اور اظہر محمود اور ان کے بھائی اخلاق احمد اور دوسرے جتنے لواحقین ہیں، ان لواحقین میں بھی شامل ہوں، آپ سب بھی شامل ہیں جن کے ساتھ تلاقات تھے، جن کے دل میں دکھ ہوا، جن کے سامنے وہ مسکراہٹیں، جن کے سامنے وہ ہر وقت اپنے آپ کو ایک باروق شخصیت کے طور پر جس مجلس سے آواز اہل خانہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام آباد کے لیے غیرت اسلام انتظام موجود ہے۔ اور